حضرت امام مہدی کا ذکر اسلامی تعلیمات اور متعدد احادیث نبوی السلام میں ملتا ہے۔ مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ایسے نیک، عادل اور برگزیدہ رہنما کو ظاہر فرمائیں گے جو دنیا کو ظلم و ستم، ناانصافی اور فتنہ و فساد سے نکال کر عدل و انصاف، امن اور اخوت کی راہ پر گامزن کریں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، جو نبی کریم حضرت اسلم کے نام کے مطابق ہوگا، اور وہ آپ اسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ بعض احادیث میں آیا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو مضبوط کرنا، لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلانا اور امت مسلمہ کو متحد کرنا ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا کے حالات نہایت خراب ہوں گے۔ ہر طرف ظلم، ناانصافی، بدعنوانی، جھوٹ دھوکا، قتل و غارت، بے حیائی اور فتن و فساد عام ہوگا۔ لوگ دنیاوی خواہشات میں اس قدر کھو جائیں گے کہ دین کی تعلیمات سے دور ہوتے جائیں گے۔ معاشرے میں کمزور اور غریب افراد کے حقوق پامال ہوں گے۔ طاقتور لوگ ظلم کریں گے اور انصاف کا حصول مشکل ہو جائے گا۔ انسان ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور امن و سکون ناپید ہوگا۔ ایسے سخت حالات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حضرت امام مہدی کو ظاہر فرمائیں گے تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت کی روشنی دکھائیں۔ ابتدا میں حضرت امام مہدی اسلام عام لوگوں کی طرح زندگی گزاریں گے اور بہت سے لوگ انہیں پہچان نہیں سکیں گے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں امت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمائیں گے۔ ان کے اعلیٰ اخلاق، سچائی، دیانت، تقوی، حلم اور عدل کی وجہ سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اگرچہ بعض لوگ ان کی مخالفت بھی کریں گے، لیکن حق پسند افراد ان کا ساتھ دیں گے اور ان کی قیادت کو قبول کریں گے۔ حضرت امام مہدی کی سب سے بڑی خوبی عدل و انصاف ہوگی۔ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو ظلم کرنے دیں گے۔ ان کی حکومت میں امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور، سب کے ساتھ یکساں انصاف کیا جائے گا۔ وہ ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ اسم کی سنت کو سامنے رکھیں گے۔ ان کے دور میں لوگوں کے جان و مال کی حفاظت ہوگی، امانت داری عام ہوگی، تجارت میں دیانت ہوگی اور معاشرے میں امن و سکون قائم ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام لوگوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حسن اخلاق، صلہ رحمی، والدین کی خدمت، سچائی، امانت داری اور نیکی کی دعوت دیں گے۔ وہ مسلمانوں کو باہمی محبت، اتحاد اور بھائی چارے کی تعلیم دیں گے۔ ان کے دور میں نفرتوں کی جگہ محبت، ظلم کی جگہ انصاف اور بدامنی کی جگہ امن قائم ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور معاشرے میں خیر و بھلائی کو فروغ ملے گا۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں دجال کا فتنہ بھی ظاہر ہوگا، جو انسانوں کے ایمان کو آزمانے کی کوشش کرے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر حق کی حمایت کریں گے اور آخرکار دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد دنیا میں امن، انصاف اور خوشحالی کا دور قائم ہوگا اور لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر مسلمانوں کے لیے امید، صبر اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین کی علامت ہے۔ تاہم یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مختلف اسلامی مکاتب فکر میں امام مہدی سے متعلق بعض تفصیلات میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے اس موضوع پر گفتگو کرتے وقت مستند احادیث اور معتبر علماء کی رہنمائی کو اہمیت دینی چاہیے اور غیر مصدقہ قصوں یا افواہوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں سچائی، دیانت داری، عدل، تقوی، عبادت، حسن اخلاق اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں، والدین کی خدمت کریں، مظلوموں کی مدد کریں اور معاشرے میں خیر و بھلائی پھیلائیں، تو یہی ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ امام مہدی کی آمد کا انتظار صرف زبانی دعوے سے نہیں بلکہ نیک اعمال، مضبوط ایمان اور اچھے کردار سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ، مضبوط ایمان، نیک اعمال، اخلاص، تقوی اور دینی اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ہمیشہ سچائی، انصاف اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ آمین۔